The title of the topic is Configure iOS Intrusion Prevention System. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ would be able to configure iOS intrusion prevention system using CLI command line interface in the packet tracer simulator. جو فگرز ہیں, جو میٹیریل ہے اس ٹاپک میں ہم نے وہ لی ہیں چیپٹر نمبر 5 سے of the manual whose title is CCNA Security 1.1 Student Packet Tracer Manual which was published by Cisco in 2012. تو جو Cisco iOS Intrusion Prevention System ہے, یہ کیا چیز ہے؟ This allows us to manage intrusion prevention on Cisco routers. اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ It acts as an inline intrusion prevention sensor watching the packets and the sessions as they flow through the routers and scanning each packet to match any of the Cisco iOS IPS signatures. تو وہ IPS signatures کو verify کرتا ہے. اگر وہ کوئی suspicious activity کو detect کرتا ہے, it will respond back before network security can be compromised and logs the event through the Cisco iOS log messages. یہ ہم نے انفارمیشن کہاں سے لی ہے؟ Users Guide for Cisco Security Manager 4.1. اس گائیڈ سے ہم نے یہ انفارمیشن لی ہے. اس ٹاپک میں یوز ہونے والا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کی ٹپولوجی ہم نے اس ڈائگرام میں دکھائی ہوئی ہے. ہمارے پاس R1 ہے, اس کے ساتھ سوئچ S1 اور ایک PCA کنیکٹڈ ہے اور ایک syslog کا سرور کنیکٹڈ ہے. پھر R2 ہے اور R3 ہے, اور R3 کے ساتھ کیا S3 کنیکٹڈ ہے اور PCC کنیکٹڈ ہے. یہ ہمارا ایڈریسنگ ٹیبل ہے, ہمارے ڈیوائسز ہیں, ہمارے انٹرفیسز ہیں, ہمارے IP ایڈریسز ہیں, ہمارا جو سب نیٹ ماسک ہے اور ہمارا جو ڈیفالٹ گیٹ پہ ہے وہ دکھایا گیا ہے اس ٹیبل میں. سو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں وی وانٹ ٹو کنفیگر R1 so that for IPS in order to scan the traffic entering the 192.168.1.0 network. تو آپ نے R1 کو کنفیگر کرنا ہے انٹروژن پریونشن کے لیے, تاکہ آپ کیا کریں, ٹریفک جو انٹر ہوتی ہے اس کو مانیٹر کریں. اس مقصد کے لیے ہم کیا کریں گے, syslog کا سرور یوز کریں گے جو لاگ کرے گا ہمارے IPS میسیجز کو. اور IPS میسیجز کو کنفیگر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ syslog کے جو سرور ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور ہم کیا کریں گے کہ جو کریکٹ ٹائم ہے اور جو ڈیٹ کی انفارمیشن ہے وہ بھی ان کے میسیجز میں ہونی چاہیے تاکہ نیٹورک کو مانیٹر کیا جا سکے اور اسے ٹربل شوٹ کیا جا سکے. سو وی ول سیٹ دا کلاک اینڈ کانفیگر دا ٹائم اسٹیمپ سروس فار لاگنگ آن دا راؤٹرز. فائنلی ہم کیا کریں گے, وی ول انیبل IPS ٹو پروڈیوس این الرٹ اینڈ ڈراپ ICMP ایکو ریپلائی پیکٹس ان لائن. اور پھر ہم یہ ویریفائی کریں گے IPS کو بائی دس ایکٹیویٹی. اور پھر ہم سرور جو PCs ہیں which have been already pre-configured, ہمارے جو راؤٹرز ہیں ان کی یہ پری کانفیگریشن ہوئی ہے. ہمارے پاس انیبل پاسورڈ ہے, کنسول پاسورڈ یہ ہے, PT ورچوئل ٹرانسمیشن ورچوئل ٹرمینل لائنس کا جو پاسورڈ ہے وہ یہ ہے, اور پھر ہمارے پاس انہانس انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول بھی کانفیگرڈ ہے. تو سب سے پہلے ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہے iOS IPS کو انیبل کرنا. سو جو پیکٹ ٹریسر کے اندر جو راؤٹرز ہیں they already have the signature files imported and in place. ہمیں اس سلسلے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اسٹیپ نمبر 1 میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی نیٹ ورک کنیکٹیوٹی کو ویریفائی کرتے ہیں. ہم کیا کریں گے, پنگ کریں گے فرام PCC ٹو PCA. ہماری جو پنگ ہونی چاہیے وہ سکسیزفل ہونی چاہیے. سملرلی ہم PCA سے پنگ کرتے ہیں PCC کو, اور پنگ کیا ہو جانا چاہیے, سکسیزفل ہو جانا چاہیے. پھر ہم اسٹیپ نمبر 2 پہ آتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 میں ہم کیا کرتے ہیں, وی کریٹ این iOS IPS کانفیگریشن ڈائریکٹری ان فلیش. یہ جو میک ڈائریکٹری کی انسٹرکشن ہے ہم R1 پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ڈائریکٹری بنا سکیں. اور پھر ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں, کانفیگر دا IPS سگنیچر اسٹوریج لوکیشن. R1 میں جو کانفیگر IPS سگنیچر اسٹوریج لوکیشن ٹو بی دا ڈائریکٹری یو جسٹ ہیو کریٹڈ, تو ہم نے اس کے اوپر میپ کر دی ہے جو وہ ڈائریکٹری جس کو ہم نے ابھی بنایا ہے R1 کے اوپر. پھر اسٹیپ نمبر 4 پہ آتے ہیں, ایک IPS رول کریٹ کرتے ہیں. آن R1 ہم کیا کریں گے, ہم IPS رول کریٹ کریں گے جس کا جو کمانڈ ہوگی IP اسپیس IPS اسپیس نیم اور پھر نیم کمانڈ ان گلوبل کانفیگریشن موڈ. اور ہم اس ایکٹیویٹی میں ہماری جو IPS کا جو نیم ہے اس کا نام ہے, جو رول ہے اس کا نام ہے IOSIPS اس کا نام ہے. اسٹیپ نمبر 5 میں ہم کیا کریں گے, لاگنگ کو انیبل کر دیں گے. اگر آپ کا جو syslog ہے وہ انیبلڈ نہیں ہے تو آپ کیا کریں, R1 پہ جائیں, IPS نوٹیفائی لاگ کی کمانڈ ایگزیکیوٹ کر دیں. اور پھر اب آپ کیا کریں کہ آپ جو کلاک سیٹ کی جو کمانڈ ہے اسے پریولیج ایگزیکٹو موڈ میں چلائیں تاکہ آپ کلاک کو ریسیٹ کر سکیں. تو R1 کے اوپر کلاک سیٹ 1-:20:006 جنوری 2009 کو ہم نے
اس کو ریسیٹ کر دی ہے. اب ہم کیا کریں, ٹائم اسٹیمپ کی جو سروس ہے اسے ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ لاگنگ کے لیے انیبل ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. تو ہم کیا کریں گے, شو رن کی کمانڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اینڈ دین انیبل دا ٹائم اسٹیمپ سروس اف اٹ از ناٹ انیبلڈ. اس مقصد کے لیے آپ کیا کریں, R1 کے اوپر یہ ٹائم اسٹیمپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو انیبل کر دیں ود دا ہیلپ آف دس کمانڈ. اور پھر ہم کیا کریں گے, سینڈ لاگ میسجز ٹو دا سس لاگ سرور ایٹ IP ایڈریس 192.168.1.50. اس مقصد کے لیے R1 کے اوپر آپ کیا کیا کریں, لاگنگ ہوسٹ کی کمانڈ ایگزیکیوٹ کی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں اسٹیپ نمبر 6 کے اوپر. اس میں ہم کیا کریں گے کہ iOS IPS کو کانفیگر کرتے ہیں سو دیٹ اٹ یوزز دا سگنیچر کیٹیگریز. اس مقصد کے لیے ہم کیا کریں گے, وی ول ریٹائر دا آل سگنیچر کیٹیگری ود دا ریٹائرڈ ٹرو کمانڈ. تو اگر آپ دیکھیں پھر ہم کیا کریں گے, ان ریٹائر کریں گے دا iOS_IPS بیسک کیٹیگری ود دا ریٹائرڈ فالس کمانڈ. تو R1 کے اوپر ہم لوگوں نے سگنیچر کیٹیگری یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ کیٹیگری آل ریٹائرڈ ٹرو ایگزٹ, پھر ریٹائرڈ فالس ایگزٹ اور یہ کمانڈز ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد iOS IPS کو انیبل کر دیا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, وہ آپ سے پوچھے ڈو یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ دیز چینجز, آپ کریں پریس کر دیجیے انٹر کی پریس کر دیجیے گا. اسٹیپ نمبر 6 میں ہم کیا کریں گے, یہ IPS کا جو رول ہے اسے کسی انٹرفیس پہ اپلائی کرنا ہے. اس مقصد کے لیے ہم کیا کریں گے, جو کمانڈ یوز کرتے ہیں وہ IPS نیم ڈائریکشن کی کمانڈ ہے, اور ہم یہ اپلائی کرتے ہیں آؤٹ باؤنڈ آن FA0/0 انٹرفیس آف R1. After you have enabled IPS, some log messages will be sent to the console line indicating that the IPS engines are being initialized. جو ڈائریکشن ان ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ IPS کیا انسپیکٹ کرے گا, اٹ ول انسپیکٹ اونلی دا انکمنگ ٹریفک. سملرلی اگر آپ جب آؤٹ لکھیں گے تو آؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ ٹریفک ہے اس کو بھی وہ انسپیکٹ کرے گا. اب ہم ٹاسک نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. ٹاسک نمبر 2 میں ہم کیا کریں گے, ہم سگنیچر کو ماڈیفائی کرتے ہیں یوزنگ دیز انسٹرکشنز. IPS سگنیچر ڈیش ڈیفینیشن ہم ان ریٹائر کریں گے دا ایکو ریکویسٹ سگنیچر کی ID کیا ہے 2004 SIBSEG ID 0 ہے, اس کو انیبل کریں گے اینڈ چینج دا سگنیچر ایکشن ٹو الرٹ اینڈ دین ڈراپ یوزنگ دیز کمانڈز آن R1. پھر آپ یہ ساری کمانڈز ایگزیکیوٹ کریں ون بائی ون آن R1, اور ان دا اینڈ جب وہ آپ سے پوچھے کہ یہ جو چینجز ہیں آپ کو ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہے تو آپ انٹر کی پریس کر دیں. پھر اسٹیپ نمبر 2 پہ آئے, یوز دا شو کمانڈز ٹو ویریفائی کہ جو IPS ہے وہ انیبلڈ ہو گیا ہے. شو IPS آل کمانڈ ٹو سی این IPS کانفیگریشن اسٹیٹس سمری. تو اس کے اندر اگر آپ جب پریس کریں گے تو آپ دیکھیں اس ڈائگرام میں جب ہم نے R1 کی CLI کے اوپر جا کے اس کو انٹر کیا تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو آؤٹ گوئنگ IPS رول از IO SIPS اور ان باؤنڈ IPS رول از ناٹ سیٹ. انٹرفیس کون سا ہے, فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 یوز کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 3 پہ آگے ہم ویریفائی کریں گے IPS از ورکنگ پراپرلی. اس مقصد کے لیے آپ کیا کریں, PCC پہ جائیں اور PCA کو اٹیمپٹ کریں, اسے پنگ کرنے کی کوشش کریں, اور کیا آپ دیکھیں کہ کیا پنگس سکسیزفل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. The pings should fail. This is because the IPS rule for the event action of an echo request was set to deny packet inline. تو deny packet inline کی وجہ سے آپ کا جو ایکو ہے وہ کیا ہو گیا, ٹرن ڈاؤن ہو گیا ہے. پھر آپ کیا کریں, PCA پہ جائیں اور اٹیمپٹ کریں PCC کو پنگ کرنے کی کوشش کریں. آپ کی جو پنگ ہوگی وہ سکسیزفل ہو جائے گی. This is because the IPS rule does not cover the echo reply. echo reply کو اس نے کور نہیں کیا تو اس لیے وہ سکسیزفل ہو گیا. اب آپ اسٹیپ نمبر 4 میں جائیں اور جو سس لاگ کے میسیجز ہیں ان کو ویو کریں. اس مقصد کے لیے سس لاگ کا سرور اسے کلک کریں, کانفگ ٹیب میں جائیں, آپ نیویگیشن جو لیفٹ نیویگیشن مینیو اس میں جا کے سس لاگ کو کلک کریں تو وہاں پہ آپ کو لاگ فائل نظر آئے گی. یہ ہم نے دکھائی ہے جب ہم نے ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کیا تو سس لاگ کا یہ آپ نے دیکھا ہے. اسٹیپ نمبر 5 میں آپ کیا کریں, یو ول ویریفائی دا ریزلٹس. آپ کی جو کمپلیشن پرسنٹیج ہونی چاہیے وہ 100% ہونی چاہیے. ریزلٹس کو چیک کریں, فیڈ بیک دیکھیں اور یہ ویریفائی کریں کہ سارے جو کمپوننٹس ہیں اس ایکسپیریمنٹ کے وہ کور ہو چکے ہیں, وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو اس ٹاپک پہ ہم لوگوں نے جو iOS انٹروژن پروفیشن سسٹم ہے اس کو کنفیگر کرنا سیکھا ہے.